تربیت کی اگر ہم بات کریں تو تربیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور تربیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے جو اسکول سسٹم ہے اور آپ کی جو فیملی ویلیوز ہیں ان کو آپ برقرار رکھیں. جو ارلی سیونٹیز میں ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی وہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اخلاقی بے روی کا شکار ہو رہا ہے. ضروری ہے کہ آپ اچھی ایجوکیشن دیں بچوں کو، لیکن تربیت اور اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، ایک بیانیہ چل پڑا ہے اور پاکستان مخالف بیان دے کر ہم زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سوچ کسی بھی معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے یا کسی بھی محب وطن شہری کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم بدقسمتی سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہ چیزیں ہیں، اور پاکستان مخالف بیانیہ دینے سے وہ اپنے آپ کو یعنی خبروں میں تو لے آتے ہیں، لیکن پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، انٹرنیشنلی ہمارا امیج خراب ہوتا ہے. یہ سوچ کیوں جنم دے رہی ہے؟ یہ آنرشپ نہیں ہے. پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کو وہ آنرشپ نہیں دے سکے جس کی ضرورت تھی. وہ سیلف سینٹرڈ کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنی بات کرتے ہیں. وہ ایک ہی دن میں امیر ہونا چاہتے ہیں. صحیح. اس کی کاسٹ چاہے کچھ بھی ہو، اس کو وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ ان کی بات چیت سے یا ان کے عمل سے پاکستان کو کچھ نقصان پہنچے گا. وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پر ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو، کیا وہ 3 ترجیحات آپ کی نظر میں ہیں؟ جس طرح آپ نے ایجوکیشن بتائی، ایک پوائنٹ ہو گیا، وہ ایسے کیا 3 پوائنٹ ہو سکتے ہیں جن کو ہمیں فوکس کر لیں تو کم از کم ہم ان چیزوں سے نکل آئیں، ان بحران سے نکل آئیں؟ تعلیم و تربیت کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان کا آج کا نوجوان ہے اس کو آزادی کی قیمت نہیں پتا، جو ہم نے پاکستان بنتے ہوئے قیمت ادا کی تھی. آپ یقین کیجئے آج بھی اگر آپ دیکھیں انڈیا میں جو بسنے والے مسلمان ہیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے. آج بھی آپ پیلسٹائن میں جا کے دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کشمیر میں دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ٹوٹل 196 کنٹریز ہیں ورلڈ میں، اس میں سے 54 کنٹریز ایسی ہیں جو مسلمان رہ رہے ہیں. وہ سب کے سب مسلمانوں کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. اس وقت دنیا میں 23 کنفلکٹس چل رہے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ، ڈیفرنٹ کنٹریز میں. ان سے 23 ایسے ہیں جن میں مسلمان ملک انوالو ہیں. ہر طرف ان کو مار پڑ رہی ہے. انہوں نے اپنی تاریخ بھلا دی ہے. ہمیں واپس اپنی تاریخ یاد کرنا ہوگا، واپس آنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کتاب بھی لکھی بلو اکانومی کے حوالے سے. پاکستان چونکہ مالی طور پہ مشکلات کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ تمام اشاریے جو ہیں وہ بڑے مثبت آ رہے ہیں، لیکن مثبت اپنی جگہ. ہم نئے وینیوز کو کریٹ نہیں کر رہے، ہم بزنس کی طرف نہیں جا رہے، ہمارا بزنس سیکٹرز میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اور دوسرا، سمندر ہمارے پاس قدرتی طور پہ موجود ہے، اس سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکے؟ اس پہ آپ نے لکھا بھی ہے. تو اب کس طرح کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری بلو اکانومی ہے یہ کہاں کھڑی ہے اور یہ پاکستان کے لیے کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ بلو اکانومی ہے کیا. بالکل، وہ اکانومی جو اوشن سے، جو سمندر سے ریلیٹڈ ہے، وہ اس کو بلو اکانومی کہتے ہیں. اس کے مختلف سیگمنٹس ہیں. وہ خزانے جو سمندر کی تہہ میں پڑے ہیں، جو سمندر کی سرفیس پہ آپ کو نظر آتے ہیں، کوسٹل ایریا میں نظر آتے ہیں، چاہے وہ شپ بریکنگ ہو، شپ میکنگ ہو، شپس ٹریولنگ کرتے ہیں. جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ 98% پاکستان کے سمندر کے ذریعے ہوتے ہیں. وہ کارگو شپس ہوں، وہ پیسنجر لائنر ہوں، وہ آئل ٹینکرز ہوں، وہ گیس کی دریافت ہو، وہ آئل نکالنا ہو سمندر سے. ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں تو اس کو بلو اکانومی کہتے ہیں. اس سے ہمارے پاس جو اس وقت ٹوٹل ایریا ہے سمندر میں وہ 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، وچ از بگر دین دی انٹائر پنجاب اینڈ کے پی کے. ان دونوں کا ایریا بھی کمبائن کریں تو اس سے بھی بڑا ہے ہمارا. بٹ اٹ از اے ویری انفارچونیٹ کہ ہم ایک میری ٹائم نیشن ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا بینیفٹ اکرو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہے، ظاہر پنجاب اور اگر کے پی کو ملائیں تو 70-75% پاکستان. میں ایک اور بھی آپ کو بڑی اچھی آج ایک چیز بتاؤں. بولے ہم نے بچپن سے سنتے ہیں کہ 30% جو ہے وہ لینڈ ہے، 70% جو ہے وہ واٹر ہے. صحیح. تو میری ڈیفینیشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ 30% ریسورسز ورسز 70% ریسورسز ہے. جو 30% ریسورسز آن لینڈ ہیں ان کو 7.6 بلین انڈیویجولز کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں ان ریسورسز کو. جو سمندر میں ہمارے ریسورسز پڑے ہوئے ہیں 70% ان ٹیپڈ ہیں.
اور خاص طور پہ جو ہمارا نارتھ عربین سی ہے اس کو تو کبھی ہم نے ایکسپلور ہی نہیں سر کیا. اب وقت کوئی شک نہیں، آپ نے جو ٹرمنالوجی دی وہ 70 ورسز 30 کی، لیکن 70% دیکھیں جہاں وسائل زیادہ ہوتے ہیں تو ہم فوکس اس طرف جاتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں جی کراچی جو ہے وہ چونکہ پورٹ لگتا ہے تو لوگ کراچی کی طرف آتے ہیں، تو 70% کی طرف ہمارا فوکس کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں سی بلائنڈنس. صحیح. پاکستان میں جتنی بھی پالیسیز آج تک بنائی گئی ہیں جن پہ عمل درآمد کیا گئی ساری کی ساری لینڈ اورینٹڈ پالیسی ہیں. ہم بند آنکھ سے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں. ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے. میرے خیال سب سے جو امپارٹنٹ چیز ہے فار اینڈ فارموسٹ وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک کمپین چلانے کی ضرورت ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے چینل کو کہ کم از کم آپ نے بلیو اکانومی پر پروگرام تو کیا ہے. اس سے ایک اویئرنیس جنریٹ ہوگی. تو اویئرنیس 3 جگہوں پہ چاہیے ہمیں. سب سے پہلے تو جو ہمارے اکیڈمی ہیں ان کو اویئرنیس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز میں ریسرچ پیپر لکھنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. نمبر 2 جو میڈیا کا ان کا بھی ایک رول ہے وہ سامنے آئیں اور بلیو اکانومی اور اس سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں ان پہ ڈبیٹ کرائیں. اس پہ نیشنل ڈبیٹ کروانے کی ضرورت ہے. اور 3rd جو پالیسی میکرز ہیں اٹس ویری انفارچونیٹ. میں آپ کو بتاؤں میں ایک دفعہ ایک لیکچر دے رہا تھا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اچانک پوچھا کہ بتائیں گوادر پورٹ کہاں پہ ہے. تو جرنلی جو لوگوں نے سب نے جواب دیا انہوں نے کہا جی کراچی میں ہے گوادر پورٹ. تو میں نے کہا کراچی میں کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی سمندر تو صرف کراچی کے ساتھ لگتا ہے تو وہیں کہیں ہوگی یہ پورٹ. یہ ہماری سچویشن ہے آج کے نوجوانوں کی. ان کو گوادر پورٹ کا نہیں پتہ تو سمندر سے کیا خیال ہے.